بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں روزانہ ایک بحران پیدا ہوتا ہے اور ایک بحران ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بحرانوں کی ایک بھرمار رہتی ہے۔ اب کل رات کو جو سندھ پولیس کے افسران نے چھٹی پہ جانے کا اعلان کیا تو ایک بحرانی کیفیت تھی، لیکن اس بحرانی کیفیت سے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قوم کو نکال لیا، اور انہوں نے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی، پھر آئی جی سندھ سے بات کی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن آج کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو سندھ پولیس نے جو بحران پیدا کیا اس کے پیچھے بلاول ہاؤس تھا۔ تو اب بحران جو ہے یہ ختم ہوگا یا نہیں ختم ہوگا؟ اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے برطانوی حکومت کو ایک خط لکھا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جلد از جلد پاکستان واپس بھیجا جائے۔ تو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ پائیں گے، نہیں آ پائیں گے، ان کو لایا جا سکے گا، نہیں لایا جا سکے گا، اس پہ گفتگو کے لیے ہم آج بات کریں گے جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے، جو وزیر اعظم کے مشیر داخلہ و احتساب ہیں، اور اس کے بعد اپوزیشن سے بھی اس کا موقف لیں گے۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ۔ پہلے ذرا یہ جو سندھ والا بحران ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں سندھ پولیس کے افسران نے کل رات کو جو چھٹی کی درخواستیں دیں تو اس کے پیچھے واقعی بلاول ہاؤس تھا؟ دیکھیے، میں اگر یہ بحران پیدا ہونے سے پہلے جب ایف آئی آر، میرا تو آن ریکارڈ ہے، جب ایف آئی آر بھی درج ہوئی، اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہے، جب ایف آئی آر درج ہونے کی بات آئی تو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ پی ٹی آئی سندھ کے اراکین کی طرف سے دی گئی تھی، اور مجھ سے بھی رابطہ ہوا تھا کہ ہم کوئی انٹروین کریں آن وفاقی سطح۔ تو میرا ان کو یہی تھا، اور ہم نے وفاقی حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا کہ آپ اپلیکیشن دیں، جا کے ایک وائلیشن ہوتی ہے، کرائم ہوتا ہے، کوئی بھی شہری جا کے اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اگر وہ اپلیکیشن پہ کارروائی نہیں ہوتی تو آپ کے پاس 22A کی ایک ہوتی ہے پروسیجر، آپ جائیں اور صبح کورٹ میں سے وہ ہو جائے گا۔ اب اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو اگر ہم نے انٹرفیئر کرنا ہوتا تو ہمارے لیے وہ زیادہ خراب تھا، ہمارے لیے 22A کرنا زیادہ اچھا تھا کہ جی پولیس ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو ہم تو شروع سے اس کے اندر وفاقی حکومت کا، جس طرح ابھی اب دکھا رہے تھے فواد کا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا 2 میں سے ایک باتیں ہیں، اور یہ آپ ریکارڈ پہ دکھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا یا بلاول مریم کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، یا دونوں مل کے کوئی کھیل کھیل رہے ہیں کہ ایک ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نعرے بازی کے بعد پھر آدھی رات کو جا کے دیکھیں۔ اگر آپ نے ان کو اریسٹ ہی کرنا تھا تو ایک بیلیبل اوفینس میں اریسٹ کرنے کی کیا بینیفٹ دیکھا جائے نا، کس کو ملا ہے؟ بینیفٹ تو مریم کو اور کیپٹن صفدر کو ملا ہے، ایک بیلیبل اوفینس کے اندر اریسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم تو اس بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس جو وقت فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ کوئی شبہ نہیں سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پہ چھٹی پر گئے، تو یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، میں نے جب وہ لیٹر پڑھا اور میں نے یہ سوشل میڈیا پہ لیٹر پڑھا جو ان کے ایڈیشنل آئی جی کا لیٹر آیا ہے، مجھے لیٹر پڑھا تو پہلی 2 سطریں پڑھ کے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڑا اس میں سخت الفاظ تھے۔ اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی بالکل میں ڈیمورلائز ہو گیا ہوں اور بالکل تباہ برباد ہو گئی ہے، پوری پولیس فورس جو ہے وہ ڈیمورلائز ہو گئی ہے، اور نیچے لکھا ہے 2 مہینے کی چھٹی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے 2 مہینوں میں آپ کا مورل ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی نظام ملک کا ٹھیک ہو جائے گا یا سندھ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ پورا ایک پولیٹیکل گمک ہے۔ لیٹس بی آنیسٹ، میرے خیال ہے سندھ کے اندر جو سندھ میں افسران سرو کر رہے ہیں وہ انسٹرکشنز کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے نہیں لیتے ہیں۔ یہ آئی جی صاحب بھی جو ہیں، اس سے پہلے یہ سی پی او کراچی رہے ہوئے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ ایک اسٹرکچر پاس ہوا ہے جو انہوں نے جے آئی ٹی اومنی کی تھی، اس کے اندر انٹرفیئر کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس وقت کے آئی جی کو حکم دیا، اس نے انویسٹیگیشن کی اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ میرے پاس آرڈرز ہیں، ایک 6 اگست کا آرڈر ہے اور ایک 13 اگست کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ تو یہ دیکھیے جو سندھ پولیس کے اندر ان کی انگریس ہے کہ وفاقی ادارہ اس کی تفتیش کر رہا تھا آن آرڈر آف سپریم کورٹ، سندھ پولیس وٹنسز کو ہراس کر رہی تھی جو سرکاری افسران تھے ایف آئی اے کے۔ تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے کہ یہ سارے کس طرح سے کتنی زیادہ انگریس ہے سندھ پولیس کے اندر۔ تو یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ یہ ساری انسٹرکشنز وہاں سے آ رہی لیکن یہ سارے پی ایس پی کے افسر ہیں، پاکستان پولیس سروس کے افسر ہیں، جی فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں ایونچولی، لیکن ڈسپوزل پہ پروونس کے ہیں۔ آپ تمام کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنے عرصے سے صوبے میں سرو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، افسران یہ ہوتے ہیں سارے فیڈرل کے پول پہ، لیکن جب جس صوبے میں چلے جاتے ہیں اسی صوبے کے ساتھ سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آئی جی کو ہی لے لیجئے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے آئی جی کی تعیناتی کے اوپر کتنا بحران پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی کسی طریقے سے ماں سوائے ہینڈ پکڈ آئی جی کے وہ تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، اور جبکہ سندھ کے اندر جو ہماری جتنی وہاں پارٹی ہے اس میں سندھ اسمبلی کے ہمارے ارکین ہیں، وہ صبح شام بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو وکٹمائز کر رہے ہیں۔ آپ حلیم عادل شیخ کو کبھی لے کے دیکھ لیجئے، وہ بھی اس کے خلاف شکایت کرتے ہیں۔ تو سندھ پولیس کے حلیم عادل شیخ صاحب جس طریقے سے
ٹریٹ کر رہے ہیں پولیس سندھ پولیس کو، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کے باس ہیں. نہیں ہرگز. وہ جو بارش آپ دیکھ لیں ذرا، میں نے وہ پورا دیکھ لیں آپ، دیکھیں ذرا. نہیں ہم نے ایف آئی آر کٹانی ہے. ہم ایف آئی آر کاٹیں گے. اتنا بڑا مطلب آپ لوگ مدارک قائد کی تقدس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی یہ الائنس میں ہے. پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کا رشتہ ہے. سندھ میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پولیس پیپل پارٹی کے انڈر میں ہے. بس ٹھیک ہے، ہم ایف آئی آر کٹائیں گے. ہم پاکستان کے اساس کے رکھوانے عمران خان کے سپاہی ہیں. ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی. ہمارا شہر ہے، ہم انشاءاللہ مظاہرہ کریں گے، ہم دھرنا دیں گے. آپ لوگ کہاں تھے اس وقت؟ آپ کا تھانہ ہے. یو آر ریسپانسبل. دا پولیس آف دا ایریا از ریسپانسبل فار دس. ہم اس کو شامل کریں گے کہ پولیس نے کیسے جانے دیا، پولیس نے کیوں نہیں روکا. اب ہم ایف آئی آر کٹا رہے ہیں، ہمارا حق ہے. تو شہزاد صاحب کون کس کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ دھمکیاں وہ کون سی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے؟ دھمکیاں تو وہ دے رہے ہیں کہ ہم دھرنا دے دیں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کی ملی بھگت ہے، آپ کے تھانے کے حدود کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. جو وہ یہ کر رہے ہیں اپوزیشن کے اندر، جب کوئی بندہ ایف آئی آر داخل کرانے کے لیے جاتا ہے تو وہ وہی بات کر رہے ہیں جو اپوزیشن لیڈر یا ایک عوامی نمائندہ بات کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یا تو انہوں نے کوئی خلاف قانون بات کی ہو تو یہی پولیس والے ان کے خلاف. اس معاملے میں کیا وزیر اعظم صاحب کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے خیال میں آرمی چیف نے بڑا ایک ایسا اقدام کیا، کیونکہ اگین لیٹس بی آنیسٹ، جو الزام سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے، پہلے دیکھیے نا زبیر صاحب کا ایک وائس کلپ آیا اور بعد میں ان کا جو ویڈیو آیا، دونوں میں وہ مکر گئے تھے. الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ الزام ان اداروں پہ لگایا جا رہا ہے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، انٹر سروس انٹیلیجنس کے اوپر لگایا جا رہا ہے. بالکل اچھی بات کی آرمی چیف نے کہ انہوں نے کور کمانڈر کو کہا کہ وہ انکوائری کریں. جب اس سے پہلے اچھا ہمارا اس کے اوپر کیا موقف تھا؟ میری خود سیکرٹری انٹیریئر سے بات ہوئی. میں نے ان سے صرف ایک بات کی سیکرٹری انٹیریئر سے، وہ چھٹی پہ بھی تھے. میں نے انہیں کہا جی دیکھیے سندھ گورنمنٹ سے آپ بات کریں، اور میں نے خود نہیں کی کیونکہ دیکھیے اگر میں خود بات کرتا تو انٹرفیئرنس کی بات آ جاتی. میں نے کہا آپ چیف سیکرٹری سے بات کریں، آپ آئی جی پولیس سے بات کریں کہ جب آپ کی سندھ گورنمنٹ نے، آپ خود دیکھیے نا، انہوں نے ایک دن مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا جی ہم نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے. جب آپ نے انکوائری کا حکم دے دیا، اس کے بعد افسران کا اس طرح سے کہنا کوئی مناسب بات نہیں بنتی. ہمارا یہ وفاق کا یہ خیال ہے. ہم نے بالکل ان کو کمیونیکیٹ کیا تھرو انٹیریئر سیکرٹری. اس کے فوراً بعد جب شام کو آرمی چیف کی طرف سے بھی آ گیا کہ وہ انہوں نے بھی انکوائری کہہ دیا ہے کہ جو کور کمانڈر ہے وہ کریں. اب اس کے بعد وزیر اعظم ایک تیسری یا چوتھی انکوائری آرڈر آتھر کر کے ہم تو انتظار کر رہے ہیں دونوں انکوائریوں کے اندر. اچھا لیکن اب آرمی چیف نے اگر ایک انکوائری آرڈر کر دیا اور انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا تو اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ تو مزید آگ لگا رہے ہیں. حامد صاحب آج صبح دیکھیے کتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. ایک پریس کانفرنس کی ہے شاہد خاقان عباسی اور راجہ پرویشور صاحب نے. ایک پریس کانفرنس کی ہے شاید دوسرے صاحب ہیں جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کی ہے. ایک پریس کانفرنس کراچی سے کی گئی ہے. پھر وہ دوسرے جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. پورا دن اگر آپ دیکھا جائے تو آج صرف یہی پریس کانفرنس کی ہے کہ اور ڈائریکٹلی ایکیوز کیا جا رہا ہے وفاق کو. دیکھیے آپ کی ایکوزیشن وفاق پہ کیسے بنتی ہے؟ آپ ایک اگر انسیڈنٹ کر رہے ہیں، اگر یہ واقعتاً، میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، اگر یہ واقعہ واقعتاً ہوا ہے تو آپ اس کی انویسٹیگیشن کر کے، انکوائری کر کے، جو بھی اس میں ملوث تھا آپ اس کو بالکل، جورسڈکشن آخر میں سندھ پولیس کی بنے گی.